آگے کی بات، اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس دنیا میں زندگی بسر کرتے ہوئے ہر شخص جو ہے وہ ایک بہترین زندگی جو ہے وہ بسر کرنا چاہتا ہے۔ اس کی فطرت کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ میری زندگی جو ہے وہ بہتر سے بہترین کی طرف چلتی چلی جائے۔ یہ فطرت کا اصول ہے کہ انسان بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری زندگی میں تبدیلی آئے اور میں بہتر سے بہترین کی طرف جو ہے وہ بڑھتا چلا جاؤں۔ اس کے لیے ایک بہترین زندگی بسر کرنے کے لیے اس دنیا کی بات کر رہا ہوں، انسان کو پہننے کے لیے کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر انسان کے اندر یہ خواہش پائی جاتی ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے کپڑے جو ہیں وہ دوسروں سے الگ ہوں، اچھے ہوں، اور میں اچھے سے اچھے کپڑے جو ہیں پہنوں۔ میں بہت دفعہ پہناوے پر جو ہے وہ میسج دے چکا ہوں کہ لوگوں نے اپنے اپنے برانڈز جو ہیں وہ چن رکھے ہیں، جن کی تعداد جو ہے وہ ہزاروں سے شروع ہو کر لاکھوں میں، اور بلکہ ان کے برانڈ جو ہے وہ کروڑوں میں سیل ہوتے ہیں۔ میں کپڑوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، پہناوے کے حوالے سے، کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر شخص اچھی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، اور اس اچھی زندگی کے اندر پہلی چیز کیا آتی ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اچھے کپڑے پہننا چاہتا ہے۔ پھر سیکنڈ بات کیا آتی ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اچھا کھانا چاہتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی جو ہے وہ کھانے کی جب بات کی جاتی ہے تو ان کو الگ الگ جو ہے وہ ڈشیں پسند ہیں۔ کسی کو چائنیز فوڈ جو ہے وہ بڑا پسند ہوتا ہے، کسی کو ایشین فوڈ جو ہے وہ بڑا پسند ہوتا ہے، کسی کو اٹیلین فوڈ جو ہے وہ بڑا پسند ہوتا ہے، اور یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ لوگوں نے الگ الگ طرح کے جو ہیں کھانوں کے لیے ریسٹورنٹ جو ہیں وہ بنا رکھے ہیں، جن کے کھانوں کا طریقہ بھی علیحدہ علیحدہ طرح کا ہے۔ ایک اچھی زندگی کی بات کر رہا ہوں کہ وہ صبح میں ایک جو ہے وہ پاورفل ڈائٹ لیتے ہیں، جس کو ڈاکٹروں کے مطابق جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ متوازن غذا لیتے ہیں، جو ان کے بدن کو کافی دیر تک جو ہے وہ جوان رکھتی ہے، تندرست رکھتی ہے، وہ ایکٹیو ہوتے ہیں۔ کھانے کی بات چل رہی ہے، الگ الگ ذائقے لوگوں کو پسند ہوتے ہیں، اور آج کل تو ایسے مسالے تیار کیے گئے ہیں کہ انسان جب کھانا شروع کرتا ہے تو وہ کھاتا ہی چلا جاتا ہے۔ تیسری بات کرنے لگا ہوں، ایک اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے ہر انسان کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ اس کا گھر بہت زبردست ہو۔ لوگ گھروں سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس اگر گھر ہے تو وہ گھر بہت زبردست ہو، اس کے اندر ساری فیسلٹیز موجود ہوں۔ ان کے پاس گھر ہے تو وہ بنگلو لینا چاہتے ہیں، فلیٹ خریدنا چاہتے ہیں، فارم ہاؤس خریدنا چاہتے ہیں کہ وہ اس دنیا کے اندر ایک ریلیکس جو ہے وہ زندگی بسر کریں۔ اور جو بہت ہی بہترین زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں اس دنیا کے اندر، تو انہوں نے اپنے اپنے آئرلینڈ جو ہے وہ خرید رکھے ہیں، تاکہ دنیا کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ انہیں وہاں پر جا کر ڈسٹرب نہ کرے، اور وہ اپنی زندگی سے وہاں پر زندگی بسر کریں۔ اور آخری چیز کے بارے میں بتانے لگا ہوں کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ میری زندگی جو ہے وہ خوشیوں سے بھری رہے، غم میری زندگی سے دور رہے، اور اپنی زندگی کو خوشی دینے کے لیے وہ الگ الگ طرح کے طریقے اپناتا ہے۔ لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی کو، اپنے بدن کو کیا کرتے ہیں جی، پالتے ہیں، اس کو بلڈ کرتے ہیں، باڈی بلڈنگ کی جاتی ہے، اور طرح طرح کے کھیل اپنائے جاتے ہیں کہ میں خوش رہوں۔ طرح طرح کی جگہوں پر وزٹ کیا جاتا ہے، لوگ پارک میں جانا پسند کرتے ہیں، سمندر پر گھومنا پسند کرتے ہیں، باہر کے ممالک میں جانا پسند کرتے ہیں، تاکہ ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ خوشی رہے۔ میں اس دنیا کی بات کر رہا ہوں، وہ لوگ جو ایک بہترین زندگی اس دنیا میں بسر کرنا چاہتے ہیں، یہ چند چیزیں وہ اپنی زندگی کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں۔ کس بات پر ہم بات کر رہے ہیں؟ آج کا ہمارا مضمون کیا ہے جی؟ میں روزے سے ریلیٹڈ آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک انسان جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اچھی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، وہ چند چیزیں اپنی زندگی کے اندر چاہتا ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں میری زندگی کے اندر موجود ہوں۔
پر جب ہم ایک روزہ دار کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو روزہ دار کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے پہناوے پر غور نہیں کرتا، وہ روزے کے اندر اپنے پہناوے کو جو بڑا ہی بہترین ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے پہناوے پر غور نہیں کرتا۔ اس کا پہناوا اس کے لیے روزے میں اتنی اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ اس کی آنکھیں، اس کا دھیان، اس کی سوچ، اس کا خیال، اس کا دل خداوند کی طرف لگا ہوتا ہے۔ اس کے لیے اس کا بدن بھی اتنا ضروری نہیں ہوتا، وہ اپنے بدن کو اس روزے کی حالت کے اندر ڈائٹ لینا چھوڑ دیتا ہے، کھانا کھانا چھوڑ دیتا ہے، اور اپنے معبود کو، اپنے خدا کو، اپنے مالک کو یہ بات بتانے کی کوشش کرتا ہے، یہ بات بتاتا ہے کہ میرا کھانا اتنا ضروری نہیں جتنا میرے لیے تو ضروری ہے، میرا پہننا اتنا ضروری نہیں جتنا میرے لیے تو ضروری ہے، میرے لیے اچھی جگہ تیری حضوری سے زیادہ کوئی ہو نہیں سکتی۔ دنیا کے لیے آئرلینڈ ہوگا، بنگلے ہوں گے، گھر ہوں گے، اچھی گاڑیاں ہوں گی ان کی زندگی کو بسر کرنے کے لیے، اور میرے لیے سب سے بہترین جگہ تیری حضوری میں ہے، اور اس حضوری کے اندر اس کے دھیان، اس کا خیال، اس کی سوچیں ساری کی ساری خدا کی طرف ہوتی ہیں۔ وہ اس دنیا کو رسول کی طرح کہتا ہے کہ یہ اس دنیا اور یہ دنیا کی تمام چیزیں میرے لیے کیا ہے جی؟ اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ وہ لوگ ان چیزوں کے لیے اپنوں کو مار دیتے ہیں، اپنوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ کام کرتے ہیں جو نہ آنکھوں نے کبھی دیکھے ہوتے ہیں، نہ کانوں نے سنے ہوتے ہیں۔ پر جب ایک عابد کی بات ہوتی ہے، جب ایک روزہ دار کی بات ہوتی ہے، تو وہ یہ بیان کرتا ہے کہ میرا خدا ان تمام چیزوں سے پہلے ہے، میرا بدن بھی بعد میں، میرا پہننا بھی بعد میں، میرا کھانا بھی بعد میں، میرا آرام بھی بعد میں، میرا خدا میرے لیے سب سے پہلا درجہ رکھتا ہے۔ اس لیے وہ روزہ رکھ کے ان تمام چیزوں کو جو اس کی خواہش کے سبب سے ہیں، جو اس کی ضرورت ہے، وہ ان کو چھوڑ کر اپنے خدا کے حضور میں پڑا رہتا ہے، تاکہ اس کی مرضی کو جانے، تاکہ اس کی مرضی کو پورا کرے، تاکہ اس کی مرضی پر چلنے والا ہو۔ میں کس کی بات کر رہا ہوں جی؟ میں آج اس شخص کی بات نہیں کر رہا جو اس دنیا میں اچھی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، میں آج اس شخص کی بات کر رہا ہوں جو روزہ رکھ کر اپنے خدا کو، اپنے مالک کو، اپنے معبود کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنے باپ کی خوشی کو ڈھونڈتا ہے اور روزے میں رہتا ہے، اس کے حضور میں پڑا رہتا ہے، اس کی حضوری میں اس کا دھیان کرتا ہے، اس کی سوچوں میں خدا کا کلام بستا ہے، اس کے خیالوں میں خدا کا کلام بستا ہے۔ وہ اپنے بدن کو خدا کے لیے استعمال ہونے کے لیے دیتا ہے، اپنی خواہشوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ میرا خدا ہر شے پر جو ہے وہ قادر ہے۔ اس کی حضوری میں رہنے کے سبب سے اس کو یہ احساس ہوتا رہتا ہے کہ مجھے کچھ حاصل ہو رہا ہے۔ وہ اگر ہم دیکھیں روزہ رکھنے سے ہمارا بدن جو ہے وہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، پر باطنی انسانیت خدا کی حضوری میں رہنے سے زوراور ہوتی چلی جاتی ہے۔ خدا سے اس کا رابطہ جو ہے وہ قائم ہوتا چلا جاتا ہے، مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ خدا کے بارے میں کیا کرتا چلا جاتا ہے جی؟ اس کے بارے میں جانتا چلا جاتا ہے، اس کی پہچان میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کپڑے پہننے سے، اچھے کپڑے پہننے سے لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ شخص جو روزہ رکھتا ہے وہ اپنی تعریف چھوڑ کر خدا کے سامنے جھک جاتا ہے کہ یہ کپڑا، یہ عزت میرے لیے کوئی مقام نہیں رکھتی، میری عزت کا اعلیٰ مقام تو ہے، میں تیرے لیے یہاں پر آیا ہوں، لوگ میری تعریف کریں یہ میرے لیے اہمیت کی بات نہیں ہے، بلکہ میں تیرے حضور میں رہنا میرے لیے اس سے بھی ضروری ہے۔
میری حفاظت، میرے کپڑے میری حفاظت کرتے ہیں، میرے لیول کو بڑھاتے ہیں، میری سٹیج کو بڑھاتے ہیں، پر میرا جو اتم لیول ہے وہ تیرے قدموں میں بیٹھنا ہے، تیری حضوری میں بیٹھنا ہے۔ یہ ایک روزے دار کی بات کر رہا ہوں۔ روزے دار کیا کرتا ہے؟ اس کی حضوری کے اندر بیٹھا رہتا ہے، اس کی حضوری میں رہتا ہے، اور وہ اپنی خواہشوں کو، ان باتوں کو جو خدا کے کلام کے ساتھ میچ نہیں ہوتی، کہتا ہے کہ میں تیرے لیے یہ بھی کیا کرتا ہوں جی؟ چھوڑتا ہوں۔ میں اپنی ضرورت، کھانا ضرورت ہے نا جی؟ اچھا کھانا خواہش میں آ جاتا ہے، اور کھانا جو ہے وہ ہمارے بدن کی ضرورت ہے۔ وہ اپنی ضرورت کو بھی کہتا ہے کہ میری ضرورت بھی بعد میں، میری پہلی ضرورت میرا خدا ہے، کیونکہ اس کا دھیان جو ہے اپنے خدا کی طرف جو ہے وہ لگا رہتا ہے۔ اور پھر ایسے لوگوں کے لیے انہیں ہر شے میں، ہر جگہ کے اوپر ان کا خدا جو ہے وہ نظر آتا رہتا ہے۔ آندیاں چلتی ہیں تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارا خدا کتنا عظیم ہے، کہ انسانی عقل اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔ وہ اپنے خدا کے زور کا بیان کرتے ہیں۔ زلزلے آتے ہیں، ان کو ان زلزلوں کے اندر اپنے خدا کی قدرت نظر آتی ہے۔ آسمان سے آوازیں آتی ہیں تو وہ اپنے باپ کی، جو آسمان پر تخت نشین ہے، اس کی طرف دھیان کرتے ہیں کہ ہمارا باپ کتنا عظیم ہے، ہمارا خدا کتنا عظیم ہے۔ لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنے خدا کی قدرت کا احساس ہوتا رہتا ہے۔ لوگ شکوے شکایت کرتے ہیں، اور وہ خداوند کی شکر گزاری میں پڑے رہتے ہیں۔ کن کی بات ہو رہی ہے جی؟ ایک روزہ دار کی بات کر رہا ہوں، جو روزہ رکھ کر خداوند کی حضوری میں کیا رہتا ہے جی؟ اور وہ نہ تو کسی پارک میں جا کر اپنی خوشی کو ڈھونڈتا ہے، نہ سمندر پر جا کر اپنی خوشی کو ڈھونڈتا ہے، نہ اس کی خوشی اچھے کھانے میں ہوتی ہے، نہ آؤٹ آف کنٹری جانے میں ہوتی ہے، بلکہ اس کی خوشی کا منبع وہ خدا میں مسرور رہتا ہے۔ خدا میں اس کی خوشی ہوتی ہے، اس کا محبوب اس کے ساتھ موجود ہوتا ہے، اور وہ خدا میں اپنی خوشی کو کیا کرتا رہتا ہے جی؟ ڈھونڈتا رہتا ہے۔ میں ایک روزہ دار کی بات کر رہا ہوں، جو روزہ رکھتا ہے وہ ان باتوں کا خیال رکھتا ہے کہ اس کا معبود، اس کا آقا، اس کا مالک، اس کا خالق، اس کا پیدا کرنے والا، جس کے لیے وہ روزہ رکھ رہا ہے، اس کی خوشی، اس کے حکم کو پورا کرنا، اس کو فالو کرنا اس کے لیے سب سے بڑھ کر ہوتا ہے، سب سے پہلے ہوتا ہے۔ یہ ایک روزہ دار کی بات ہے۔